السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج کا ہمارا درس جو ہے وہ بلوغ المرام کی کتاب الجامع، جس میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق و آداب کے حوالے سے احادیث کا ذکر کیا ہے. تو اس سے پہلے بھی ہمارا یہ درس چلتا رہا ہے اور ہم حدیث نمبر 9 تک پہنچے تھے. آج حدیث نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلیأکل بیمینہ، اسے چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے. وَإِذَا شَرِبَ، اور جب پانی پیے یا کوئی چیز پیے، فلیشرب بیمینہ، تو دائیں ہاتھ سے پیے. فإن الشیطان، کیونکہ شیطان، یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. تو یہ حدیث ہم کو جو ادب سکھا رہی ہے وہ کیا ہے کہ کھانے اور پینے کے حوالے سے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا. اور پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے یا پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے. اور آپ کا حکم یا اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اصل اس میں کیا ہے کہ وہ فرض ہے. الاصل فی الامر الوجوب، کہ امر جو ہے اللہ کے اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے جو بھی حکم امر آتا ہے، اصل یہ ہے کہ وہ واجب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی اس چیز کے واجب ہونے کی دلیل ہے. اور پھر مزید اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کا حکم دینے کے بعد فرمایا: فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. اور انا کا لفظ جو ہے عربی میں آتا ہے تعلیل کے لیے، یعنی سبب بیان کرنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے. کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. اور شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے، بلکہ اس کائنات میں سب سے بڑا اگر دشمن ہو سکتا ہے انسانیت کا، لوگوں کا، تو وہ شیطان ہے. اس لیے شیطان کی مخالفت کرنا ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کا طور طریقہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اور حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ یہاں آپ کا فرمان کہ کسی قوم کا طور طریقہ، یعنی چاہے وہ لوگ ہوں، انسان ہوں، لیکن فاسق و فاجر ہوں، اللہ کے دشمن ہوں، کافر ہوں، تو ان کا طور طریقہ، ان کی شکل و شباہت، ان کے کلچر، ان کے انداز اختیار کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے. تو اگر ہمیں انسانوں میں سے عام کافروں، فاجروں، فاسقوں کی تشبیہ کرنے، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو چاہیے ہے کہ شیطان کی مشابہت کی جائے اور شیطان کا طریقہ اختیار کیا جائے، کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا یا پینا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ یہ شیطان کی مشابہت ہے اور اللہ کے دشمنوں کا ان کا انداز ہے. اور اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے اللہ کے دشمنوں کے طور طریقے ان کے
انداز اختیار کرے، چاہے وہ کسی چیز میں بھی کیوں نہ ہو، لباس میں ہو، رہنے سہنے میں ہو، بات چیت کے انداز میں ہو، یا کھانے پینے کے جو طور طریقے ہو سکتے ہیں ان میں ہو، کسی بھی چیز میں، وہ چیز دنیا کی ہو یا دین کے حوالے سے ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے، اس پر ایمان لانے والے، اس کے دشمنوں کا ان کے طور طریقے اختیار کریں۔ اور یہ موضوع بہت اہم اور بہت طویل موضوع ہے، لیکن ہم یہاں پر صرف کھانے پینے کے حوالے سے جو اس حدیث میں ذکر ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن جس طرح بات کر رہے تھے کہ عموماً یہ چیزیں بڑی یعنی کہ اہم چیزیں ہیں جس کو ایک مسلمان کو اپنانے کی ضرورت ہے، کہ اس کی ہر چیز، اس کا ہر انداز اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، کوئی ایسی چیز نہ کرے کہ جو اللہ کے دشمنوں کے مطابق ہو اور اللہ کو ناپسند ہو۔ اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، اس حوالے سے اور بھی ایک احادیث ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب یعنی آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، ان کے سابقہ خاوند سے، تو عمر ابن ابی سلمہ جن کا نام ہے، وہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور میرا ہاتھ، چونکہ یہ بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو بچوں کی طرح اس کے ہاتھ ادھر ادھر کھانے میں جا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ بیٹا سم اللہ، اللہ کا نام پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، کھانا کھاؤ، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور وہ کھانا کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے۔ اور ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں عموماً لوگوں کا انداز تھا کھانا کھاتے ہوئے کہ ایک ہی بڑے برتن میں کھانا ڈال دیا جاتا اور سبھی اسی برتن میں کھانا کھاتے۔ تو عمر ابن ابی سلمہ بھی اسی برتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ تو آپ نے ان کو یہ تعلیمات دی کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو کہنے کا مقصد اس میں بھی آپ نے اس بچے تک کو بھی تعلیم دینے کے لیے نہیں چھوڑ دیا کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں، بلکہ اس کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے۔ اور بلکہ دائیں ہاتھ سے نہ کھانا اور بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کہ صرف شیطانی عمل ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی ایسی نافرمانی ہے، مخالفت ہے، کہ جس کا آخرت سے پہلے دنیا کے اندر ہی برا انجام ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھانے لگا، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے کا کہا۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا، لا استطیع او ما استطیع، کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اور نہ کھا سکنے کا معنی یہ نہیں کہ واقعی اس کا دائیں ہاتھ اس قابل نہ تھا کہ اس سے کھانا کھاتا، بلکہ اس نے یہ بات ایک تکبر کے انداز سے، آپ کی نافرمانی کے انداز سے کہی کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے اس کے لیے بددعا کرتے ہوئے فرمایا، مستطاعت، کہ تو دائیں ہاتھ سے کبھی کھا بھی نہ سکے، تو دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہ سکے۔ آپ کا یہ کہنا تھا۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اس کا دائیں ہاتھ ویسے ہی شل ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اس کو کبھی اٹھا ہی نہ سکا۔ اور جس ہم نے عرض کیا کہ اس بات کی بہت بڑی وارننگ ہے، وعید ہے کہ اگر آدمی اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو آخرت میں جو اس کا انجام ہوگا، اللہ کی نافرمانی گناہ کرنے کا جو اس کے اوپر وبال ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ایسی مار سکتا ہے، ایسا کو اس کو ایسی تکلیف عذاب دے سکتا ہے اللہ اس کی رسول کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو جس میں اس بات کی ہم کو تعلیم ملتی ہے کہ نہ کہ صرف نماز روزہ ہی دین ہے، نہ کہ صرف عقیدہ اور توحید ہی دین ہے، بلکہ ہمارے کھانے پینے کے انداز،
اٹھنے بیٹھنے کے انداز، سونے جاگنے کے ساری چیزیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ان میں بھی اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جن تعلیمات کو ایک مسلمان کو جاننا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی اس پر تربیت کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام اس بچے کی تربیت کرتے ہوئے اس کو یہ تعلیمات دیتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کام کو کرنے کو شیطان کا کام قرار دیا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور کوئی شک نہیں کہ شیطان کی مشابہت اختیار کرنا، شیطان کا طور طریقہ انداز اختیار کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان کو توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے ہاں ممکن ہے کہ وہ عذاب کا مستحق بن جائے اور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہو یا بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہو تو اس کو اس چیز سے روکنا چاہیے، جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس آدمی کو جو بائیں ہاتھ سے کھانا چاہتا تھا یا کھانا کھانے لگا تھا اس کو اس چیز سے روکا، اور روکتے ہوئے بتانا چاہیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، اور شیطان کی مشابہت کرنا کبیرہ گناہ ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو کھانے کا پینے کا دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے دوران اگر ان کو پانی پینے کی یا کوئی چیز پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی ڈرنک وغیرہ ہوتا ہے، کولڈ ڈرنک یا کوئی پانی کچھ بھی ہوتا ہے، تو چنانچہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے وہ پانی یا وہ ڈرنک پیتے ہیں، اور حجت کیا پیش کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کھانے میں مصروف ہے یا اس میں کھانا لگا ہوا ہے، اور اس وجہ سے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، اور یہ بھی کوئی شک نہیں کہ اسی وعید میں شامل ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر حالت میں دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا حکم دیا ہے، چاہے آدمی کھانا کھا بھی رہا ہو، کھانے کے دوران بھی اگر اس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے تب بھی اس کو ضروری ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے ہی پانی یا جو پینا چاہتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے پیے، بائیں ہاتھ سے نہ پیے۔ اور اگر اس کے ہاتھوں میں دائیں ہاتھ میں کوئی کھانا لگا ہے تو اس میں مشکل نہیں ہے۔ عموماً آج کل الگ الگ بوتلیں ہوتی ہیں یا الگ الگ گلاس ہوتے ہیں، تو اگر دائیں ہاتھ سے جس میں کھانا لگا ہے وہ اس گلاس کو پکڑتا ہے یا بوتل کو پکڑتا ہے، اس کھانے کے کچھ حصہ اس کو لگ جاتا ہے، تو اس نے اگر اکیلے نہیں اس کو استعمال کرنا ہے تو اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، اور اگر اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہیں فرق کر اس گلاس میں پینے میں، اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس گلاس سے پینا ہو، تو پھر اس کا بھی حل یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے کھانا صاف کر لے، چاٹ لے، جس طرح کہ ہم نے صاحب کا حدیث میں پڑھا تھا کہ انگلیوں پر جو کھانا وغیرہ لگا اس کو چاٹ لے، اور اس کے بعد جو گلاس وغیرہ پانی کا یا جو بھی ہے اس کو استعمال کر لے، تاکہ اس پر کھانے کی اس طرح کی چیزیں اس پر نہ لگیں اور دوسرے لوگوں کو اس میں کوئی کراہت نہ ہو۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ سنت کی اتباع کرنا، سنت پر چلنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنانا، یہ کہیں زیادہ ضروری ہے اس بات سے کہ ہم صرف اپنے برتن کا خیال رکھیں کہ برتن کہیں خراب نہ ہو جائے، اس پر کھانا نہ لگ جائے۔ تو برتن کے خراب ہونے میں اتنی بڑی مشکل نہیں ہے جتنی بڑی مشکل جو ہے وہ عمل کے خراب ہونے کے اندر ہے، کہ انسان ایسا عمل کر بیٹھے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہو۔ پانی پینے کے حوالے سے ہی ایک اور بھی چیز جو نوٹ کی جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہ بائیں ہاتھ سے گلاس یا بوتل پکڑتے ہیں بائیں ہاتھ سے، اور صرف دائیں ہاتھ کا تھوڑا سا اس کو سہارا دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت میں غلط فہمی ہے جسے ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل اعتبار اسی ہاتھ کا ہے جس ہاتھ سے برتن کو پکڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نے بائیں ہاتھ سے برتن کو پکڑا ہوا ہے، گلاس کو یا بوتل کو، تو آپ کا
پینا جو ہے بائیں ہاتھ سے ہی شمار ہوگا، اس لیے بائیں ہاتھ سے بوتل یا گلاس کو پکڑ کر صرف دائیں ہاتھ سے تھوڑا ٹچ کر دینا، اس کا کچھ فائدہ نہیں، یہ بائیں ہاتھ سے ہی پینا شمار ہوگا، جو شیطان کی مشابہت ہے اور جس سے آپ منع کیا گیا ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہمیں یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ میں نہ رکھیں اور نہ سمجھے کہ صرف دائیں ہاتھ ٹچ کر دینے سے میرا دائیں ہاتھ کہ اس سے پینا شمار ہو جائے گا، بلکہ جس برتن کو پکڑا ہوا جس ہاتھ سے برتن کو پکڑا ہوا ہے وہی ہاتھ شمار ہوگا۔ اگر بائیں ہاتھ سے پکڑا ہے تو بائیں ہی شمار ہوگا، اسی ہاتھ سے پیا جائے گا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانت اور آپ کی یہ وعید اس میں آ جائے گی۔ تو علی کل حال یعنی کہ کہنے کا مقصد اس حدیث سے ہمیں جو بنیادی سبق ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر چلتے ہوئے کھانا کھانا ہو یا پانی پینا ہو یا کچھ بھی کھانا پینا ہو، دائیں ہاتھ سے کھائے اور پیے، اور بایاں ہاتھ جو ہے کھانے پینے میں یعنی مستقل طور پر استعمال نہ کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بائیں ہاتھ سے آدمی بعض اوقات برتن بھاری ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو بائیں ہاتھ سے اس کو سہارا دے سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، سہارا دے سکتا ہے، اصل پکڑنے والا دائیں ہاتھ ہو، لیکن اگر بائیں ہاتھ کے ساتھ ضرورت ہے تو بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جا سکتا ہے سہارا دینے کے لیے، نہ کہ اس کے برعکس جس طرح کے بعض لوگ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دائیں ہاتھ کا سہارا دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں، بلکہ اصل یہ کہ دائیں ہاتھ سے چیز کو پکڑا جائے اور اگر ضرورت ہے تو بائیں ہاتھ کا سہارا دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے بھی اگر ضرورت ہے کوئی گوشت وغیرہ توڑنے کی، کوئی ایسا کی چیز توڑنے کی اور دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہے تو بائیں ہاتھ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی بائیں ہاتھ کا سہارا اس میں لیا جا سکتا ہے، نہ کہ بعض لوگوں کا جو ان کی بعض قبائلی طور پر ان کے کلچر ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں بائیں ہاتھ کو ٹچ کرنا بھی وہ بہت بڑا ایک غلط کام سمجھتے ہیں۔ ایسی چیز نہیں ہے، یعنی بائیں ہاتھ کو کھانے پینے میں سہارے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو، لیکن اصل یہ ہے کہ اصل جس سے کھانا پینا ہو یا چیز کو پکڑنا ہو وہ دائیں ہاتھ ہی ہو۔ تو یہ ہے اس حدیث سے ہمیں جو آداب ملتے ہیں جس کا ہمیں کھانے پینے میں خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 11 نمبر حدیث ہے عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة۔ عمرو بن شعيب عن أبيه اپنے باپ سے، عن جده اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور یہ احادیث میں ایک حدیث نہیں بلکہ کئی ایک احادیث ہیں جو اسی سلسلہ سے روایت ہوتی ہیں، جو عمرو بن شعیب اپنے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے دادا کون ہیں؟ وہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ جو صحابی ہیں ان کے باپ بھی عمر بھی صحابی ہیں، تو ان سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قال، ان کے جو دادا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل کھاؤ، واشرب اور پیو، والبس اور پہنو، وتصدق اور صدقہ بھی کرو اللہ کی راہ میں، من غیر سرف ولا مخیلہ، نہ تو فضول خرچی کرتے ہوئے اور نہ گھمنڈ تکبر کرتے ہوئے، کہ کھانا کھاؤ اور پینے کو پیو جو پینا چاہتے ہو، والبس اور پہنو جو لباس اللہ نے تم کو میسر کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دو، من غیر سرف ولا مخیلہ، کہ دو چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کہ نہ تو اس میں فضول خرچی کرو اور نہ ہی اس میں تکبر کا انداز اختیار کرو۔ سبھی بھائی جو دورے والے ہمارے ہیں وہ ذرا ترجمے کے اوپر تھوڑا دیکھیے، اس کے ترجمے میں غلطی کی گئی ہے۔ ترجمہ کیا کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو، صدقہ خیرات کرو اور پہنو، حالانکہ حدیث میں پہننے کا ذکر پہلے ہے اور صدقہ کا ذکر آخر میں ہے، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے صدقہ پہلے ذکر کر دیا اور پہننے کا ذکر بعد میں کیا۔
اور دوسری اس نے غلطی کیا کی، اور پہنو ہر وہ لباس جس میں اسراف و تکبر، فضول خرچی، گھمنڈ نہ ہو. یعنی جیسے کہ صرف فضول خرچی اور گھمنڈ سے جس سے منع کیا گیا ہے وہ صرف لباس سے متعلقہ ہے، حالانکہ یہ تینوں ہی سبھی چیزوں سے متعلقہ ہے، کھانے کے ساتھ بھی، پینے کے ساتھ بھی، اور لباس کے ساتھ بھی، اور حتیٰ کہ صدقے کے ساتھ بھی. یہ سبھی چیزیں جن کا ذکر ہوا ہے آگے، جو فضول خرچی اور تکبر گھمنڈ کا ذکر ہوا ہے، اس کا تعلق ان سبھی چیزوں کے ساتھ ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ من غیر صرافین. صرف کیا چیز ہے؟ صرف جس کو ہم فضول خرچی کہتے ہیں، اس کی دو شکلیں ہیں کہ یا تو فضول خرچی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اتنا خرچ کرنا جس کی ضرورت نہ ہو، ضرورت سے بڑھ کر، یعنی تھوڑی چیز کی ضرورت ہے اور زیادہ چیز خرید لی. تھوڑی چیز کی ضرورت ہے کھانے کے لیے اور زیادہ کھانا اپنے سامنے رکھ لیا، جو کھایا کھایا، باقی ضائع کر دیا. اور یہ فضول خرچی صرف کھانے کے اندر نہیں ہے یا پینے کے اندر نہیں، بلکہ ہر چیز کے اندر ہے. یعنی فضول چیزیں یا فضول کا معاملہ ہر چیز کے ساتھ ہے، چاہے وہ فضول باتیں ہوں، وہ فضول کام ہو، وہ خرچ کرنے میں فضول خرچی ہو، یا حتیٰ کہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی فضولیات سے کام لیا جانا. اسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم میں فلا یسرف فی القتل، اللہ نے جس کا قتل ہو جائے تو قتل ہونے والے کے وارثوں کو حق دیا ہے کہ وہ قاتل کو قتل کریں، اس کے قصاص لیں. تو حق دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ وارث کا جو ہے، وارث جو ہے اس کو اختیار تو دیا گیا ہے، اس کو حق تو دیا گیا قصاص لینے کا، لیکن وہ قتل کرنے میں، قصاص لینے میں زیادتی نہ کرے. اس کا معنی کہ صرف کا معنی کیا ہوا؟ پھر کس چیز میں زیادتی کرنا، اس میں حد سے بڑھ جانا. اور اس سے معلوم کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس حدیث میں جو تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ہم کھائیں، پئیں اور پہنیں اور صدقہ بھی کریں، لیکن ایک تو فضول خرچی سے بچتے ہوئے، چیزوں کو ضائع نہ کرتے ہوئے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں جو بھی ہماری ضروریات ہیں اس کے مطابق چیز کو استعمال کیا جائے. اور دوسری چیز کہ اس میں کھانے، پینے، پہننے، اس طرح کی چیزوں کے اندر کوئی تکبر، گھمنڈ کا انداز نہ ہو. آپ کہیں گے کہ کیا ان چیزوں کے اندر بھی گھمنڈ آتا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں، کوئی شک نہیں کہ ان چیزوں کے اندر بھی گھمنڈ ہوتا ہے. آدمی بعض اوقات کھانے پینے میں بڑے عمدہ قسم کے، عالیشان قسم کے کھانے سجاتا ہے لوگوں کے سامنے، اس لیے ایک گھمنڈ کے، تکبر کے انداز سے، اور اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے، اور بڑے کے عالیشان قسم کے، عمدہ قسم کے کپڑے پہنتا ہے صرف اپنی مالداری دکھانے کے لیے، اپنی چگاہٹ دکھانے کے لیے، اور لوگوں پر تکبر کرنے کے لیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، تکبر کرنے سے منع کیا، ایاکم والکبر، کہ تکبر سے بچو، تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، اس کا جوتا خوبصورت ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں سے ہے؟ آپ میں کہ ہاں، یہ تکبر میں تھا. کب ہوگا؟ جب آدمی اس کو تکبر کے انداز سے کرے گا. لیکن اگر اس نے رہتے ہی اس کو کوئی کپڑا اچھا لگا، اس نے وہ پہن لیا، کوئی جوتا اس کو خوبصورت لگا، اس نے پہن لیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنی چاہت کے طور پر، تو آپ مانتے کہ یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. اسی کہنے کا مقصد اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، کہ آدمی یہ کام کرنے والے کی نیت کیا ہے. اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی نے بھی آپ کو اچھا کھانا پیش کیا ہے تو ہم کہیں کہ اس نے تکبر کیا ہے. ایسی چیز نہیں ہے. اگر کسی کو عمدہ اچھا کپڑے پہنے ہیں تو ہم کہیں گے اس نے تکبر کے انداز سے پہنے ہیں. ایسی چیز نہیں جب تک اس کی نیت نہ ہو. تو نیت جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بعض اوقات لوگوں کے معاملات سے، ان کے تصرفات سے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ کام کرنے کا مقصد کیا ہے. یعنی ایسی چیزیں کر کے لوگوں پر فخر کرنا، ان چیزوں کو جتلانا اور ان چیزوں کے اس انداز سے ذکر کرنا، تو کوئی شک نہیں کہ یہاں پر تکبر کا انداز واضح نظر آتا ہے.
اور اس میں آپ نے حتیٰ کہ صدقے کا بھی ذکر کیا، وتصدق، تو صدقے کے اندر بھی کیا فضول چیز ہوتی ہے یا تکبر آتا ہے؟ اس کے اندر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، فضول خرچی بھی ہو سکتی ہے اور تکبر بھی ہو سکتا ہے۔ فضول خرچی کا معنی کہ آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر دے، لیکن آپ کہیں گے کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے تھے، اور اسی طرح اکثر بیشتر صحابہ کا جب کوئی صدقہ خیرات کا وقت آتا تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر صدقہ کرتے۔ ان میں سے جو مالدار ہوتے اپنی حیثیت سے بہت بڑا خرچ کرتے، اور جو غریب فقیر ہوتے وہ بھی جو ان سے ممکن ہوتا بڑھ چڑھ کر وہ صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دے دے تو کیا اس میں فضول خرچی آئے گی؟ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر تو کسی کا ایمان اللہ پر اس کا یقین، توکل اور بھروسہ کامل ہے، اور جس طرح ہونا چاہیے اس انداز سے ہے جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو ایسا شخص کو اگر گھر کا پورا سامان ہی جو کچھ اس کے پاس ہے سبھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی اس کے لیے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کا اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دیا ہے تو اللہ مجھے اور دے دے گا۔ یہ نہیں کہ خرچ کرنے کے بعد پھر اس کو افسوس لاحق ہو کہ میں نے کیا کیا، میری تو فلاں ضرورت تھی جو باقی رہ جائے گی، اور پھر وہ پریشان ہو اور اپنے خرچ کیے ہوئے پر اس کو ندامت ہو اور شرمندگی ہو کہ میں نے کیا کیا، بلکہ بعض اوقات لوگوں سے قرضے لینے پر اور مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ تو حقیقت میں اس کا تعلق ہے انسان کے ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین بھروسے کے حوالے سے کہ اس کا اللہ پر یقین بھروسہ کس قدر ہے۔ اگر تو ایمان کامل ہے، اللہ پر مکمل یقین ہے، توکل ہے، تو پھر ایسا شخص جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میرے اللہ نے روزی کی ذمہ داری لی ہے اور مجھ کو دے دے گا۔ لیکن دوسرا شخص جو اس طرح کا کام کر کے بعد میں ہاتھ ملے، افسوس کرے، تو پھر ایسے شخص کو خرچ کرتے ہوئے تاکہ صدقہ دیتے ہوئے بھی ان کے دیکھنا چاہیے کہ میری کیا ضرورت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں یہ چیز اتنا صدقہ کر کے بعد میں مجھے لوگوں سے مانگنا پڑے یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور جہاں تک تکبر کا انداز ہے یا تکبر کا معاملہ ہے صدقے کے حوالے سے، تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جب مقصد صدقہ خیرات کرنے کا اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کو خوش کرنا نہ ہو، اللہ کی خاطر نہ کیا جائے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہو کہ صدقہ کر رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا مخیر ہے، بڑا سخی ہے، بڑے صدقے خیرات دینے والا ہے۔ اس لیے بعض اوقات بعض لوگ بڑے بڑے صدقے خیرات کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، قربانی کا وقت آتا ہے بہت مہنگے ترین جانور لے کر ذبح کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، فیس بک پہ چڑھانے کے لیے کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ کتنا بڑا اس نے بیل ذبح کیا ہے، کتنا خوبصورت بکرا ذبح کیا ہے، کتنا مہنگا بکرا ہے، تو یہ کوئی شک نہیں کہ تکبر کا وہ انداز ہے کہ جس سے نہ کہ صرف عمل باطل ہوتا ہے بلکہ انسان گناہ گار ہوتا ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ صدقہ خیرات میں بھی اس چیز کا ان کے خیال کرنے کا حکم دیا کہ انسان کو حتیٰ کہ ان چیزوں کے اندر بھی جو ہے میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اور اسی چیز کا اللہ نے سورۃ فرقان میں حکم اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، عباد الرحمان کون ہیں، کہ جو جب خرچ کرتے ہیں چاہے وہ خرچ ان کے دنیا کے کاموں کے اندر ہوں، گھر کے اخراجات کے حوالے سے ہو یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بھی ہو، تو اللہ فرماتا ہے لم یسرفوا، تو نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کا معاملہ اس کے درمیان میانہ روی کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جو ایک مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے اس حوالے سے، اور حقیقت میں اللہ کا دین 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ اللہ کی تمام دین اور تمام شریعتیں جو ہیں اس کا ایک اہم مقصد 5 چیزوں کی حفاظت ہوتا ہے، اور وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ وہ لوگوں کا دین ہے، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ، عقل ہے اور جان ہے اور عزت اور مال۔ تو جن 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے دین آیا اس میں ایک چیز مال بھی ہے کہ مال کی حفاظت کرنا،
اور کوئی شک نہیں کہ مال کو فضول خرچی سے بچانا اور مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی سے کام لینا، اقتصاد سے کام لینا، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا بھی ہے، اگرچہ ان میں کچھ کسی حد تک ضعف ہے کہ ما عالی من اقتصد، کہ جو آدمی میانہ روی سے کام لیتا ہے، اقتصاد سے کام لیتا ہے، وہ کبھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوتا۔ اور جب آدمی اسلام کی اس طرح کی تعلیمات کو چھوڑتا ہے، میانہ روی کا رستہ اختیار نہیں کرتا، فضول خرچی کی طرف نکل آتا ہے، تو پھر مال کو اڑاتا ہے، اور وہ مال جو کہ اس کے لیے ایک لمبے وقت تک کام آ سکتا ہے، اس کو کچھ تھوڑے وقت میں خرچ کر کے اس کے بعد پھر لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا اپنی ذلت و خواری کی اس طرح کی کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کہ مال کی حفاظت کے لیے بھی آیا ہے، جس طرح کہ جان کی، دین کی، عقل کی، ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین صفات میں سے ایک صفت کیا تھی؟ اللہ نے سورۃ الاعراف میں بیان کی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے جو طیبات ہیں ان کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے اوپر جو ناپاک چیزیں ہیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اور ناپاک چیزیں ہونے کا معنی، اور یہاں پر ہم بتاتے چلے کہ دنیاوی طور پر جو چیزیں حرام ہیں، جن کے اندر حرمت ہے، اس کی کیا کیا شکلیں ہیں کہ بعض اوقات تو کچھ چیز ویسے ہی حرام ہوتی ہے، یعنی جس طرح کے درندہ ہے، سور ہے، اس طرح کے جانور ہیں کہ بذات خود ہی حرام ہے، اور بعض اوقات چیز حرام ہوتی ہے اس کی کمائی کے اعتبار سے، اس کی انکم کے اعتبار سے، کہ جو چیز حاصل کی ہے تو وہ چیز حلال کی ہے، پاک چیز ہے، لیکن اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، دھوکے فراڈ سے، چوری رشوت سے، یا سود کے مال سے۔ اور بعض اوقات اس چیز کی حرمت ہوتی ہے اس کے استعمال کے لحاظ سے، اور یہاں پر ہم جو پڑھ رہے ہیں چیزوں کے استعمال کے حوالے سے، جب چیزوں کے اندر حرمت آ جاتی ہے، اور اصل دنیاوی چیزوں کے حوالے سے قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے جو کچھ پیدا کیا ہے زمین میں وہ سبھی کچھ تمہارے لیے ہے۔ تو زمین کی ساری نعمتیں، دنیاوی ساری نعمتیں، اصل یہ ہے کہ انسان کے لیے ہیں، اور انسان کو ان چیزوں کو استعمال کرنے کا اللہ نے حق دیا ہے، اختیار دیا ہے، لیکن شرعی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے، تکبر غرور کا انداز نہ اختیار کرتے ہوئے، اس سے دور رہتے ہوئے، تو شرعی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آدمی اپنی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کو، رہنے سہنے کو، پہننے کو، جو بھی اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی ان حلال نعمتوں کو ہی غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے فضول خرچی کے انداز سے، یا ان کا استعمال غلط کرتا ہے جہاں پر اللہ نے اجازت نہیں دی، تو تب بھی ان کے اندر حرمت کا پہلو آ جاتا ہے، اس کا استعمال حرام ہو جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، کھانے پینے کی بات چل رہی ہے اور اس حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے پیٹ سے ہٹ کر کوئی ایسی برتن، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بھرے جو بدترین ہو، یعنی سب سے بدترین اگر کوئی چیز انسان بھرتا ہے تو اپنا پیٹ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں بحسب ابن آدم اکولات یقمن صلبہ، کہ انسان کے لیے وہ چند لقمے کافی ہیں کہ جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے، یعنی اس کو اتنی طاقت قوت مل جائے کہ جس سے اپنے زندگی کے معاملات چلاتا رہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ ہے وہ میانہ روی کا انداز کہ جو ہمیں اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے اور جس پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں اسی بات کا سبق دیتی ہے۔ پھر سے پڑھیے اس حدیث کو، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کل وشرب، کھاؤ، پیو اور کھاؤ، والبس، اور پہنو، اور تصدق، اور صدقہ بھی کرو اللہ کی راہ میں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، من غیر صرف، نہ تو حد سے بڑھتے ہوئے فضول خرچی کرتے ہوئے، اور ولا مخیلہ، اور نہ ہی مخیلہ کس سے ہے، یہ یعنی کہ تکبر کے اور خیالات ہے، خیالہ کے معنی تکبر اور غرور، کہ جس میں نہ تو تکبر غرور کا پہلو پیدا ہو اور نہ ہی اس میں فضول خرچی آتی ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں جن کا خیال کرنے کی ضرورت ہے،
اور نعمتوں کی شکر اور نعمتوں کی قدردانی، اس کا ایک پہلو بہت بڑا یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے، ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تیرے رب کا جب یہ فیصلہ، اس کا حکم آیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ کی نعمتوں کی شکر، اس میں شکر میں، اس کی قدردانی میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ نعمتوں کا استعمال ضرورت کے مطابق کیا جائے، ان کا ضرورت سے ہٹ کر، ضرورت سے بڑھ کر استعمال نہ کیا جائے۔ اور آج کے دور میں ہم جس طرح ذکر کیا ہے کہ فضول خرچی کے حوالے سے بہت زیادہ ان چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا جو حال ہے وہ کیا ہے کہ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ضرورت سے بڑھ کر، ضرورت سے ہٹ کر، کھانے پینے کا ہو، پہننے کا ہو، یا اور زندگی کے جو معاملات ہیں، اگر ہم آج کے اپنے استعمالات کا موازنہ کریں صحابہ اکرام کے دور اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس انداز سے فضول خرچیوں کا اور اللہ کی نعمتوں کو بے جا استعمال کرنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ کھانے پینے کے حوالے سے بھی کہ کس انداز سے کھانے بہت زیادہ بنتے ہیں اور کھانے کو بھی استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات جو بچتا ہے وہ بھی اکثر و بیشتر استعمال ہونے کے بجائے ضائع ہوتا ہے اور کچرے میں جاتا ہے۔ اور اسی طرح لباس کے حوالے سے بھی نبی کریم علیہ السلام اور اکثر و بیشتر صحابہ کرام، جن کا ایک ہی یا دو ہی کپڑے ہوتے، انہی کو دھو دھو کر پہنتے، اور آج ہم میں سے جو غریب فقیر بھی ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمتوں میں سے کئی جوڑے، کئی کپڑے ہوتے ہیں جس کا شاید اس کو خود شمار نہ ہو۔ اور اس طرح کی باقی اور بھی ان کے استعمال کی چیزیں، تو انسان کو ضرورت ہے کہ دنیا کو صرف اپنی ضرورت کی حد تک رکھے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق جو ہے، ان کی روزی، ان کی دنیا کی ضروریات صرف ان کی کفایت کے مطابق ہوں، کیونکہ دنیا جس قدر تھوڑی ہوگی، دنیا کی ضروریات کا معاملہ جس قدر کم ہوگا، اتنا ہی حساب کتاب میں بھی کمی اور آسانی ہوگی۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہمیں اس طرح کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس طرح کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں کنٹرول کرنے کی۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ ہم دورے کے جو شرکاء ہیں، صرف مرد حضرات جو ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ابھی زوم پر انشاءاللہ آ جائیں، تو ان کو رمضان میں دروس اور دعوت کے حوالے سے کچھ پروگرام دیے جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔